بنو عباس یعنی عباسد خلافت۔ یہ ایک سنی عرب خاندان تھا جنہیں اس بات پر فخر تھا کہ ان کا خون سیدھا نبی پاک کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جڑتا ہے۔ ان کے تخت پر بیٹھتے ہی برسوں کا وہ کیاس اور بے چینی ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئی اور ایک نئے اسٹیبل دور کا آغاز ہوا۔ عباسد خلافت 500 سال تک چلی، لیکن ان کی اصلی شاہی طاقت اور دبدبہ پہلے 200 سال تک ہی اپنے عروج پر رہا۔ انہوں نے اپنا کیپٹل شام کے شہر ڈیمسکس سے اٹھا کر ایک نئے شہر بغداد یعنی عراق میں بسا دیا، اور بغداد جلد ہی اس دنیا کا سب سے بڑا، سب سے امیر اور سب سے خوبصورت شہر بن گیا۔ یہ وہ دور تھا جسے آج بھی اسلامی سویلائزیشن کا سنہرا دور یعنی گولڈن ایج کہا جاتا ہے۔ بغداد کی ان گلیوں میں شاعر، ڈاکٹرز، فلاسفرز اور ایسٹرونامرز کے لیے ایک ایسی جنت بنائی گئی جہاں نالج کی ندیاں بہتی تھیں۔ گریک، پرشین اور دنیا بھر کی سائنٹیفک کتابوں کا عربک ترجمہ یعنی ٹرانسلیشن کیا گیا، جس نے عظیم اسلامی اسکالرشپ کی بنیاد رکھی۔ عباسد خلیفہ ہارون الرشید، جن کی مہان کہانیاں آج بھی دنیا عربین نائٹس کے نام سے جانتی ہیں، اس علمی انقلاب کے سب سے بڑے پیٹرن تھے۔ لیکن ہر عروج کے حصے میں زوال کا ایک پنا ضرور لکھا ہوتا ہے۔ 9th سینچری کے آتے آتے عباسد کی مرکزی طاقت دھیرے دھیرے کمزور پڑنے لگی۔ نئی لوکل مسلم ریاستیں ابھرنے لگیں اور خلیفہ تخت پر بیٹھا صرف ایک نام کا لیڈر رہ گیا۔ لیکن اس زوال میں بھی ایک خوبصورتی تھی۔ عرب ایکسکلوسیوٹی سب ختم ہو چکی تھی۔ پرشین اور ترکک لوگ اس خلافت میں پرومیننٹ ہونے لگے تھے۔ اسلامک سٹوری اب صرف عرب تک محدود نہیں رہی تھی، وہ ایک عظیم اور لاجواب ملٹی کلچرل تہذیب بن چکی تھی۔